مجھے ان پہ ترس آتا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں. ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کام کیا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے. کھانا کھانے کی، سونے کی، ایکسرسائز کرنے کی ویڈیوز پہ ٹک ٹاک نہیں بنتی. اور انہوں نے ہمیں پولیس کے ڈنڈوں سے مارا، ہم ان کو اپنی کارکردگی سے ماریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جناب کی اسپیکر میں بات کر رہی تھی کہ جو مسنگ ڈاکٹرز ہیں، جہاں پہ ڈاکٹرز کی سہولت موجود نہیں ہے، میں اسپیشل انسینٹو لا رہی ہوں ان علاقوں میں ڈاکٹرز کو بھیجنے کے لیے جہاں پر ڈاکٹرز کی ناموجودگی کی وجہ سے یا ڈاکٹرز کی ایبسنس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات ہوتی ہیں. تو ہم وہ انسینٹوز لا رہے ہیں جو دور افتادہ علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کے لیے ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ہم ان کو وہاں پر BHUs RHCs میں بھیجنے کے لیے ہم بہت بڑا نظام لے کر آ رہے ہیں، جس کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز کی شارٹیج نہیں رہے گی. اور جناب اسپیکر یہ بھی بہت بری بات ہے کہ جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے وہ بات پر جو ہے وہ اسٹرائک پہ چلی جاتی ہے. اور کون سفر کرتا ہے؟ پیشنٹ سفر کرتے ہیں، غریب پیشنٹ سفر کرتے ہیں. اور جناب اسپیکر میں ساہیوال میں آتش روپی کا واقعہ ہو گیا، آگ لگ گئی. بچوں کے جو نرسری تھی وہاں پر AC میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا اور وہاں پر سفوکیشن سے اگلے 4 دن میں 13 بچوں کی ہلاکت ہو گئی. وہاں پہ میں خود گئی، 3 گھنٹے لگا کے میں نے پوری انکوائری کنڈکٹ کی، وہاں کی انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیا اور YDA ہڑتال پہ چلی گئی. یہ میری ان کی جو انویسٹیگیشن تھی، یہ میں بچوں کے والدین سے ملی، ایک ایویڈنس میں نے کلیکٹ کیا. اور وہاں پر جب میں نے ان کو کوئی گرفتار نہیں ہوا، کسی کو ہتھکڑی نہیں لگی، لیکن 13 بچوں کی ہلاکت پہ جب میں نے ایکشن لیا تو آپ دیکھو کہ یہ لوگ ہڑتال پہ چلے گئے. اسی طرح کھانے وال میں ایک نرس نے بچوں کو انجیکشن ایسا لگایا، 3 بچوں کی ہلاکت ہو گئی. میں نے نرس کے خلاف ایکشن لیا تو نرسز ہڑتال پہ چلی گئی. تو سب سے پہلے میں جو قائم مقام چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کل YDA کی ہڑتال ختم کرائی. لیکن میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں، میرے دونوں ہیلتھ منسٹر بھی آپ پر تشریف رکھتے ہیں، YDA ہو یا جو بھی ہو، کسی نے عوامی خدمت میں، غریب مریضوں کی خدمت میں خلل ڈالا تو میں اس کے اوپر آرام سے گھر نہیں بیٹھوں گی. میں کسی بلیک میلنگ میں آ کر غریب مریض سفر کرے اور میں چپ کر کے ڈر کے تماشا دیکھتی رہوں گی، میں ہونے نہیں دوں گی. انشاءاللہ سخت ایکشن ہوگا اگر آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو. اور یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جس کے ساتھ میں ڈیل کر رہی ہوں، جس کے اندر رہ کر یہ ریفارم لانے کی کوشش کر رہی ہوں. اور جناب اسپیکر، ہم بہت ہی اچھا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا گھر. اس میں پنجاب کے جو رورل ایریاز ہیں یا پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں جہاں پر کوئی غریب ایسا ہے جس کے پاس اپنی زمین کا ٹکڑا ہے، چاہے وہ 1 مرلہ ہو، 2 مرلے ہو، 3 مرلے ہو، اگر اس کے پاس زمین ہے اور اس کے پاس گھر بنانے کے پیسے نہیں ہے تو پنجاب حکومت 15 لاکھ تک کا جو قرضہ ہے اس کو دے گی تاکہ وہ اپنا گھر بنا لے. اور یہ اپنا گھر، یہ اسکیم جو ہے یہ ہے 2 bedrooms 1 family room 1 kitchen 1 bathroom. اور یہ ہم شروع کر رہے ہیں. اور یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، گھر بھی بنا کے دیں گے، زمین بھی ہماری ہوگی، گھر بھی ہم بنا کے دیں گے. اور دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے
تو پنجاب حکومت آپ کو 15 لاکھ روپے تک کا قرض دے گی، جس کی ماہانہ قسط صرف 10,000 روپے ہوگی. 12 سال میں آپ کو وہ قرضہ واپس کرنا ہوگا، اور اس پہ کوئی سود نہیں ہے. اس کا جو سود کا حصہ ہے وہ پنجاب حکومت خود برداشت کرے گی. 0 سود پہ آپ کو یہ قرضہ ملے گا انشاءاللہ. 10 سال کی انسٹالمنٹ ہے، جس کو میں نے کہا کہ 10-12 ہزار سے زیادہ وہ منتھلی انسٹالمنٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ غریب کی جیب پر بوجھ نہ پڑے. تو جناب اسپیکر، یہ 50 لاکھ گھر جیسا جوتا لارا نہیں ہے، یہ اصلی گھر ہے جو ہم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح اب مانسون آنے والا ہے، بارشوں کا موسم آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں خیر رکھے. ہم نے پہلے ہوتا یہ تھا جب پانی آ جاتا تھا تو اس کے بعد حکومت ایکشن میں آتی تھی. میں اس دن 3 گھنٹے PDMA میں جا کر بیٹھی. میں نے ان کے ساتھ جو فلڈ کا کنٹینجنسی پلان ہے، ایمرجنسی پلان ہے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بنایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جناب اسپیکر کہ لاہور میں، کیونکہ لاہور کی سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو واسطہ لاہور نے 19 کرٹیکل سائٹس پہ اپنے ریلیف کیمپس جو ہیں وہ سیٹ اپ کیے ہیں. اور وہاں پر ہیلپ لائن بھی ہم نے بنا دی ہے کرٹیکل سائٹس کے اوپر. اس کے علاوہ پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹس کی ایڈمنسٹریشنز کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن گئی ہے کہ تمام نالوں کی، نہروں کی، ڈرینز کی صفائی کرائیں تاکہ سڑکوں پہ پانی جو کھڑا ہونے کا احتمال کم سے کم رہے. اور اس کے ساتھ جو فلڈ پرون ایریاز ہیں جہاں پہ ہسٹوریکلی فلڈ آتا ہے، یہ دیکھیں یہ ریلیف کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پہ ہیں ریلیف کیمپس. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے پنجاب میں یہ کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو فلڈ پرون ڈسٹرکٹس ہیں، فلڈ پرون ایریاز ہیں، وہاں کے DCs کو یہ ہدایت گئی ہے کہ کنٹینجنسی پلان، ایمرجنسی پلان تیار رکھیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ خدا نخواستہ پانی آنے کی صورت میں ہم آپ کی جانیں، آپ کے مال مویشی بچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جانیں بھی بچیں، آپ کا جو ایک آمدن کا ذریعہ ہے مال مویشی وہ بھی بچیں. اور وہ گھر اگر خالی کرنا پڑے، ایریا کو ایویکویٹ کرنا پڑے، تو میں عوام سے کہتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ آپ کا جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ نہ ہو. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے پریپیئرڈنیس کا جو لیول ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ میری پوری کوشش ہے کہ اس میں ہم اس کو فول پروف بنائیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، جو تمام پنجاب کی موٹرویز جو نواز شریف اور شہباز شریف نے بنائی تھی، تمام موٹرویز کے اوپر ہم